میرے بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے میں آپ کے سامنے توحید کے بارے میں، عقیدہ توحید کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس کی اہمیت بھی آپ پر واضح کی، پھر اس کی اقسام اور ان اقسام کی وضاحت پچھلے جمعے میں نے کی۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جو اس کا متضاد اپوزٹ شرک ہے اس کی وضاحت کی جائے، تاکہ یہ موضوع مکمل طور پر ہماری سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں، ہمارے ہاں عموماً اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم کہا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا سمجھا جاتا ہے، دستگیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو غریب نواز، مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب کچھ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اس حصے میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی چیز کو، کسی شے کو شریک مت بناؤ۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل، اے نبی ان سے کہو، تعالو، آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو جو چیزیں تم پر اللہ نے حرام کی ہیں، وہ میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اور پھر بتایا، اللہ تشرکوا بہ شیئا، ان چیزوں میں سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء، لغت میں ظلم کی تعریف ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے محل یعنی رکھنے کی جو جگہ ہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ رکھا جائے، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ اب عبادت صرف اللہ کے لیے تھی، اب کسی اور کے لیے جب کی جا رہی ہے تو یہ ایک وہ چیز جو صرف اللہ کے لیے تھی کسی اور کے لیے کی جا رہی ہے، تو یہ ظلم ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک آیت اتری، صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی کہ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، پھر اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، یعنی ایمان لائے اور اس ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، وہی لوگ سیدھی راہ پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب یہ آیت اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنائی تو سب پر گراں گزرا کہ ہم میں سے کون ہے جو تھوڑا بہت ظلم نہ کرتا ہو۔ پریشان ہو گئے، سب پریشان ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا، جب آپ کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا، لیس ہوا کما تظنون، ایسا نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، انما ہوا کما قال لقمان لابنہ، یہ بات وہ ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔
یعنی یہاں ظلم سے مراد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جو ایمان لائے اور پھر ایمان لانے کے بعد شرک کی اپنے ایمان کے ساتھ آمیزش نہ کرے، تو اس کے لیے امن ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی یہ روایت وضاحت فرما دی، تو صحابہ مطمئن ہو گئے کہ الحمدللہ کہ وہ شرک نہیں کرتے۔ تو شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے میرے بھائیوں شرک سے ہمیں ہر حال میں بچ کے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سب گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب گناہوں میں بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، وعقوق الوالدین، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا اور والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اس لیے میرے بھائیوں شرک کو سمجھیں کیا ہوتا ہے، اور شرک سے بچنے کے لیے اپنے قدم پھونک پھونک کر رکھیں، بہت احتیاط کریں۔ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی بات نہیں، ساری دنیا کرتی ہے، کیا حرج ہے؟ نہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاکت میں ڈالنے والی چیزوں سے بچو، یعنی 7 وہ کام ہیں جو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، ان سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے 7 کام ہیں؟ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک بنانا بتایا، کہ اللہ کے ساتھ شریک بنانا، اور دوسرے نمبر پر جادو کرنا، تیسرے نمبر پر قتل النفس، ناحق قتل کرنا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام کیا، اور چوتھے نمبر پر اکل و مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، اور 5ویں نمبر پر اکل الربا، سود کھانا، اور 6 نمبر پر جنگ میں پیٹھ پھیر کے بھاگنا، اور 7ویں اور آخری نمبر پر قذف المحسنات الغافلات المومنات، اور وہ پاک دامن عورتیں جو ایمان والیاں ہیں اور بے خبر ہیں، کسی قسم کی بے حیائی سے بے خبر ہیں، ان پر الزام لگانا، الزام تراشی کرنا۔ تو فرمایا کہ یہ 7 کام ہیں جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، ان سے بچو۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر شرک بتایا گیا ہے، اس لیے کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو بالکل معاف نہیں فرمائے گا، باقی جس کو چاہے گا وہ معاف فرما دے گا۔ ومن یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں چلا گیا، یعنی وہ انتہا درجے کا گمراہ انسان ہے جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے۔ میرے بھائیوں شرک انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے عمل کیا، تہجد پڑھی، شرک کیا، تہجد گئی۔ آپ نے عمل کیا، مسجد بنوا دی، شرک کیا تو یہ عمل گیا۔
بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں شرک کی وجہ سے. یہ میری بات نہیں بلکہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. آپ کی طرف بھی وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء اور رسل پر بھی یہ وحی کی گئی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کریں گے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، آپ کا عمل بھی ضائع ہو جائے گا. یہ اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے. اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یقیناً آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ بھی شرک کریں. اب دیکھیں اللہ کے نبی، اللہ کے کتنے پیارے نبی، کتنے پیارے نبی، لیکن اس کے باوجود اللہ ان سے کہہ کر دراصل ہمیں سمجھا رہا ہے. ان سے کہاں توقع ہے شرک کی، اللہ ان سے کہہ کر ہمیں سمجھانا چاہتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں شرک سے بچو، شرک سے بچو. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 انبیاء اور رسول کا نام لیا، 18، اور ان کا نام لے لے کر بیان کر کے آگے یہ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی اعمال ضائع ہو جائیں. میرے بھائیوں ہم کس بات کی مولے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ اپنے نبیوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اگر وہ بھی شرک کریں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں. تو اگر ہم شرک کریں گے تو ہمارے اعمال باقی رہ جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ڈرو اور شرک کو پہچانو. شرک کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے اس کام کو کسی اور کے لیے ماننا شرک. سادہ سی بات ہے کہ ہر وہ کام بچے عطا کرنا اللہ کا خاصہ ہے. اگر آپ قبر پر جا کر بیٹا مانگتے ہیں یا کسی پیر سے جا کر بیٹا مانگتے ہیں تو یہ شرک. رزق دینا اللہ کا کام. اگر آپ کسی اور سے رزق مانگتے ہیں تو یہ شرک ہے. دیکھیں دنیا میں انسان ایک زندوں سے ایک دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اصل رازق وہی ہے، اصل رازق وہی ہے. یہ ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. دنیا میں ایک دوسرے سے ضرورت کے لیے کچھ مانگنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اصل رازق اللہ ہے. یہ بندوبست بھی میرے لیے اللہ نے کیا ہے کہ جو اس کو توفیق دی ہے کہ اس نے مجھے کچھ دیا ہے یہ اللہ کی توفیق سے مجھے ملا ہے. اللہ پر ہی ایمان رکھا جائے، یہ عقیدہ رکھنا بہت ضروری. اور یاد رکھیں مشرک کے بارے میں آیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ. انہو من یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے. ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میرے بھائیوں بہت بڑی سخت بات ہے کہ جنت حرام ہو گئی شرک کرنے والے پر اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ماتا، جو اس حالت میں مرا وَهُوَ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ شرک کرتا تھا اللہ کے علاوہ. یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، اس طرح کے کلمات کہا کرتا تھا، شرک کرتا تھا اور اسی شرک کی حالت میں مر گیا. دخل النار، وہ شخص جہنم میں داخل ہوگا. چاہے تہجد بھی پڑھتا ہو، چاہے پکا نمازی ہو، چاہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو، چاہے 10 حج بھی کیے ہوئے ہوں، بس جو شرک کرتا تھا اور شرک کی حالت میں مر گیا، توبہ نہیں کی، تو وہ جہنم میں جائے گا. ہاں جس نے توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو وہ بچ جائے گا، وہ بچ سکتا. شرک کیا، خیال آیا کہ یہ تو میں نے ظلم کیا،
اللہ سے माफ़ी मांग ली, तौबा कर ली और फौत हो गया, यकीनन अल्लाह का उसके साथ मामला है, अल्लाह उसे माफ़ कर देगा। लेकिन अगर वो इस हालत में मरा कि वो शिर्क करता था, तो याद रखें वो जहन्नम में जाएगा। ये बात मेरी नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद में शिर्क के बारे में कहीं यानी बहुत जगह पर बड़ी ताकीद के साथ शिर्क के बारे में डराया गया। कहीं मिसालें दे देकर मैंने बारहा आपको ये चीज़ें सुनाई भी हैं, बताई भी हैं कि अल्लाह एक जगह मिसाल बयान करता है, ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह तुम्हारी ज़ात के अंदर तुम्हें मिसाल बयान करके बताता है कि हल लकुम मिम्मा मलकत ऐमानुकुम मिन शुरका, भला बताओ जो तुम्हारे ज़र खरीद ग़ुलाम हैं वो तुम्हारे माल में शरीक हैं, यानी जो तुम कमाते हो, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे मजदूर, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए करने वाले, तुम्हारे मुलाजिम, क्या वो तुम्हारी आमदन में शरीक हैं? फीमा रज़क़नाकुम, उस आमदन में जो हम तुम्हें देते हैं। फ़अंतुम फ़ीहि सवा, के बराबर बराबर तुम तकसीम कर देते हो। 5 लाख का फ़ायदा हुआ, आपका नौकर है, आधा उसको दे दो, आधा अपने पास रख लो। कभी ऐसा करते हो? तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफुसिकुम, भला बताओ अनफुसकुम, फरमाया कि क्या तुम उनसे वैसे डरते हो जैसे आपस में बराबर के लोगों से डरते हो? जैसे तुम आपस में बराबर के लोगों से के बारे में डरते हो, फिक्रमंद होते हो कि ये ऐसा ना कहे, ये ऐसा नाराज ना हो जाए, क्या तुम उन गुलामों से वैसे डरते हो? यानी ये 2 बातें अल्लाह तबारक व तआला ने की हैं और आगे फरमाया कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, इसी तरह हम अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि तुम समझ जाओ, ताकि तुम उस कौम के लिए जो अकल रखती है, बूझ रखती है। तो मेरे भाइयों, जब हम अपने गुलामों, अपने मुलाजिमों को अपने माल में शरीक नहीं करते, तो अल्लाह कहना ये चाहता है तुम मेरे गुलामों को मेरा शरीक क्यों बनाते हो? फिर मेरे गुलामों को मेरा शरीक क्यों बनाते हो? अपने गुलामों को अपने माल में तुम शरीक नहीं समझते हो, तो मेरे गुलामों को मेरा शरीक क्यों बनाते हो? कितनी ज़बरदस्त मिसाल देकर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बयान फरमाई। और एक जगह फरमाया कुल उदउल लज़ीना ज़अमतुम मिन दूनिल्लाह, ए नबी इनसे कहो बुला लो उन लोगों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अल्लाह के सिवा उन्हें माबूद समझते हो। याद रखो ला यमलिकून मिस्काल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ज़, वो तो एक ज़र्रा के बराबर भी मालिक नहीं हैं, ना आसमान में ना ज़मीन, किसी चीज़ के वो मालिक नहीं। तो इतनी वाज़ेह बात अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे। और वो मिसाल जो मैंने पिछले जुमे भी आपको सुनाई थी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए लोगों, तुम्हारे लिए एक मिसाल बयान की जा रही है, गौर से सुनो कि वो लोग जिन्हें तुम पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, लन यखलुकू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, वलव इज्तमऊ लह, अगरचे सारे इकट्ठे भी हो जाए, वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। और मक्खी पैदा करना तो दरकिनार, अगर वो मक्खी उनके खाने से एक ज़र्रा खींच के ले जाए तो वो उसे नहीं छुड़ा सकते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर। तो मेरे भाइयों, कितनी वाज़ेह मिसालें दे देकर अल्लाह तबारक व तआला ये बात समझा रहा है, हमें शिर्क से बाज आ जाना चाहिए। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है,
اور وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی رازق خالق، ہر چیز کا وہی مالک ہے۔ یہی عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اور اسی کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے۔ میرے بھائیوں، شرک کے بڑے نقصانات ہیں۔ مشرک کے دل میں اللہ کی تعظیم اور اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ جب بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بتایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں، انداداً اللہ کے شریک بناتے ہیں، پھر یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے محبت ویسے کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جائے۔ یعنی جس طرح اللہ سے محبت کی جانی چاہیے ویسی محبت ان معبودوں سے جن کو شریک بنایا ہوتا ہے ان سے کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، لیکن جو صحیح ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ یعنی یہ لوگ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کی نسبت۔ اس کا مطلب شرک کرنے والے کے دل میں اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اور دوسری جگہ تو بالکل واضح طور پر اللہ نے بیان فرما دیا، فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یعنی جیسے ہی اللہ اکیلے کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل میں نفرت کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے علاوہ ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے جو اللہ کے شریک بنائے گئے ہیں، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو خوشی سے کھل جاتے ہیں ان کا نام سن کر، دیکھ کر۔ یعنی یہ مشرکوں کی عادت ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ سورہ زمر ہے اور آیت نمبر 45، اس میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دلوں میں نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اور جب غیر اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے بہت دفعہ مختلف کلپ دیکھے، بڑی وضاحتیں، یعنی اللہ کے علاوہ یعنی جو عبادت کی جاتی ہے اس کے جائز ہونے کی بڑی وضاحتیں کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ان لوگوں کو، جو لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دلیلیں شیطان کی بنائی ہوئی دلیلیں دے دے کر لوگوں کو شرک کی طرف لاتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی شر سے بچ کے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، شرک تباہی میں گرا دیتا ہے، تباہی کی گہرائی میں گرا دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو گویا وہ آسمان پر تھا اور آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر پرندے اس کو اچک رہے ہیں اور ہوائیں اس کو دور دراز جگہوں پر گرا رہی ہیں۔ اس طرح کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، گویا تباہی کے گڑھے میں گر جاتا ہے جو شرک کرتا ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن کو میں مشرکوں کو نجس کہہ دیا ہے، پلید ہے، یعنی گویا شرک مشرک کو پلید کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو، یہ جو مشرک ہیں اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے، یہ پلید ہیں، نجس ہے۔ اللہ فرما رہا ہے
کہ یہ پلید اور نجس. اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو شرک سے بچا لیں. اور یہ جو شرک ہے یہ پھر اللہ سے بدگمان کرتا ہے، انسان کو اللہ سے بدگمان بنا دیتا ہے. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ عذاب دیتا ہے منافقوں مردوں اور منافق عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، ان مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برے خیالات رکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں غلط گمان کرتے ہیں، اللہ ان کو عذاب دے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے عین واضح کر کے ہر بات بیان فرمائی. میرے بھائیوں، ہر وہ دروازہ جو شرک تک پہنچاتا ہے، شریعت اسلام نے اسے بند کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اعمال جو شرک کا زینہ بنتے ہیں، شرک کی طرف لے جاتے ہیں، ان اعمال سے روکا گیا، منع کیا گیا. تو شرک کا سدباب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اللہ کے فرامین میں، اللہ کے نبی کے فرامین. اور چند جو وسائل شرک ہیں ان سے بچنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جائے، میری تعریف نہ کرو حد سے زیادہ، مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ. فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، مجھے بڑھا چڑھا کر پیش مت کرو. فإنما أنا عبد، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں. بس یوں کہو عبد اللہ و رسول، کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، یہ کہو، اور مجھے بڑھا چڑھا کر پیش نہ کرو. یعنی کتنی واضح بات. یعنی ایک شخص نے کہا جیسے آپ چاہیں اور اللہ چاہے، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ صرف یہ کہو کہ جیسے اللہ چاہے. اس حد تک روکا گیا ہے. یعنی جو دروازہ شرک کی طرف جاتا ہے اسے بند کرنے کا حکم دیا گیا، اسے بند کرنے اسے بند کر دیا گیا کہ وہ نہ کیا جائے. اسی طرح قبروں کو پختہ نہ بناؤ، اور اس کو قبروں کو سجدہ گاہ بنانا حرام ہے. یہ اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا؟ کہ یہیں سے شرک کی ابتدا ہوگی. فرمایا نہا رسول اللہ ان یجسس القبر، منع کیا اللہ کے نبی نے کہ قبر کو پختہ بنایا جائے. وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، کہ اس پر بیٹھا جائے. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، کہ ان پر تعمیر کی جائے. اس سے منع کیا گیا. جب ایسا ہوگا تو شرک ہوگا. یہ اسی لیے منع کیا گیا کہ شرک کا دروازہ بند کیا گیا. اور فرمایا ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، جا کر سجدے کرتے تھے. نبیوں کی قبروں پر جا کر سجدے کرتے تھے، ان کو سجدہ گاہ بنا دیا. تو اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے یہود و نصارہ پر اس عمل کی وجہ سے. اس لیے میرے بھائیوں، ہر وہ عمل جو ہمیں شرک کی طرف لے جائے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے منع کیا. لا تصلوا علی القبور ولا تجلسوا علیہ، قبروں کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھو اور اس پر بیٹھو بھی مت. مسلم کی یہ روایت. اونچی قبر بنانے سے منع کیا گیا، اونچی قبر بنانے سے منع کیا گیا. اللہ اکبر. بلکہ
زمین کے برابر کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بت اور مجسمے کو مٹا دو اور ہر اونچی قبر زمین کے برابر کر دو۔ یعنی یہ مسلم کی روایت۔ کیوں؟ یہی شرک کا باعث بن سکتی، اس لیے اسے مٹانے کا حکم دیا۔ ہمارے ہاں مقبرے بنائے جاتے ہیں، پورے مزار بنائے جاتے ہیں، تو یہ شریعت کے خلاف۔ بہت لوگ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبہ بنا ہوا ہے قبر کے اوپر، اس کی بات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بنا، نہ یہ صحابہ نے بنایا، نہ یہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ 700 سال بعد میں یہ بنایا گیا، اور اس کو ایک موقع پر گرانے کا پروگرام بنایا گیا۔ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ نہیں کرنے دیں گے، تو اس فتنے کے ڈر سے نہیں گرایا گیا۔ اب یہ کہنا دلیل میں کہ وہ ہے لہذا جائز ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور اس وقت اللہ کے نبی قبروں کو مٹانے، تصویروں کو مٹانے، قبروں کو گرا کر نیچے کرنے، اس کے اوپر عمارت بنانے سے منع کر چکے تھے۔ آپ کا فرمان یہی ہے۔ باقی رہا کہ اب جو نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے نبی کی یہ بات کے خلاف ضرور ہے، لیکن فتنے کے ڈر سے یہ نہیں گرایا جا سکتا، مشکل ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں میں فتنہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو شرک سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے قبروں اور مزاروں کی طرف جانا بھی منع ہے۔ کیوں؟ یہ بھی شرک کا باعث ہو سکتا ہے۔ تو لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کے علاوہ نیکی کی نیت سے، ثواب کی نیت سے سفر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مسجد الحرام، مسجد ہادہ، مسجد نبوی، اور ایک مسجد الاقصی۔ اس کے علاوہ ان کی زیارت کے لیے جایا جا سکتا ہے، اجر و ثواب۔ اس کے علاوہ کسی مزار کی زیارت کے لیے جانا یہ شرک۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایسے ہی شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ شرک فی الربوبیت، یعنی نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، عبادت کے لائق یعنی عزت اور دوسری جو حیثیتیں ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ سے زیادہ دینا۔ اسی طرح خالق و مالک و رازق اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننا، یہ ہے توحید فی الربوبیہ۔ اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ توحید فی الالوہیہ، توحید فی الالوہیت۔ اور اللہ کے علاوہ کسی پر توکل رکھنا، کسی سے ڈرنا، اور کسی سے محبت حد درجے کی کرنا، کسی کے نام پر ذبح کرنا، اور کسی سے مدد مانگنا، یہ سب شرک فی الالوہیت ہے۔ اور اسی طرح شرک فی الاسماء والصفات، یعنی جو علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے اس علم میں کسی اور کو شریک بنانا۔ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے تو کسی اور کے لیے ماننا، یہ شرک فی الاسماء والصفات، وہی علم رکھنے والا ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی نام اور صفات ہیں ان میں اللہ یکتا ہے، اگر کسی اور کو اس میں مانا جائے تو وہ شریک، تو یہ شرک فی الاسماء والصفات ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک شرک اصغر بھی ہے۔ شرک اصغر ریاکاری کو کہتے ہیں، ریاکاری کو کہتے ہیں۔ غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا یہ بھی شرک اصغر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک،
جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی، تینوں تیرے پیو دی قسمی، یہ کہا جاتا ہے، تینوں تیری اولاد دی قسمی، تو غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا بھی شرک۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں، جو نجومی کے پاس جا کر کچھ پوچھتا ہے تو یہ بھی شرک ہے۔ نجومیوں کے پاس بدشگونی کرنا کہ پرندہ ادھر گیا تو میرا کام ہو جائے گا، ادھر گیا تو نہیں ہوگا، بدشگونی کرنا یہ بھی شرک ہے۔ اسی طرح کڑا، دھاگا، تعویذ، ہاں جی، یہ ہر قسم کے جو یہ دھاگے کڑے ہیں یہ سب منع ہے۔ یہ بعض علماء نے کہا ہے جس تعویذ میں قرآن مجید لکھا گیا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہ اس میں کی گئی ہو تو وہ جائز ہے، لیکن بہت سے علماء اس کو بھی غلط کہتے ہیں کہ دیکھا دیکھی دوسرا بھی جائز ہو جائے گا، اگر اس کو کریں گے تو وہ بھی جائز سمجھیں گے لوگ، اس لیے بالکل ہی وہ منع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کو ایک سمجھیں ہر معاملے میں، عبادت کے لائق۔ دیکھیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، ایسے شعر لوگوں میں مشہور ہیں کہ جسے سن کر پاؤں زمین کے نیچے سے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، یعنی اس حد تک پریشانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، وہی جو مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اب دیکھیں، اس میں کوئی باقی رہ گئی ہے شرک کی کوئی چیز ایسی کہ اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شرک ہے؟ تو اسی طرح حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، ہمیں درے خواجہ پہ سجدہ روا ہے، یہ شعر مشہور ہیں۔ چاچڑ وانگ مدینہ دسے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن باطن دے وچ اللہ۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ تو پکا شیطانی عمل ہے جو لوگ اس میں پڑے ہوئے۔ اور آپ نے وہ قوالی تو سنی ہوگی، خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا رکھا کیا ہے، بس وحدت ہی وحدت، وحدت ہی وحدت، شرافت ان جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، شرافت ان کے گھر کی، کرامت ان کے گھر کی۔ یہاں 20 چیزیں وہ قوال گنواتا ہے کہ ان کے گھر کی۔ وہ میرے بھائیوں، سب کچھ انہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے انہیں سب کچھ دیا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ اللہ نے پوری دنیا سے زیادہ انہیں عطا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ نے دیا ہے، ان کی گھر کی نہیں ہے۔ یہ کوئی شان میں کمی نہیں ہو جائے گی اگر نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ سب کچھ اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، تو ان کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے ہاں یہ حالی نے بھی بڑی زبردست بات کی تھی، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، ستاروں کو مانے کرشمہ تو کافر، خدا کو جو ٹھہرائے بیٹا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ میرے بھائیوں، یہ حال ہے ہمارا۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عقیدہ توحید کو صحیح طور پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں پکا موحد بنائے، اور اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔